اسمبل کردہ ٹیم کے ایک بندے نے روئٹرز کو بتایا، ان کی اکنامک ٹیم کے ایک بندے نے روئٹرز کو بتایا کہ سارا فوکس غزہ میں فوج بھیجنے پر ہوگا جو عاصم منیر کا دورہ ہونا ہے امریکہ کا۔ روئٹرز مزید آگے بات کرتا ہے کہ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے، یاد رہے یہ وہی پلان ہے جس کو پاکستان میں ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار نے کہا تھا یہ وہ پلان نہیں ہے جو ہم نے دیا تھا، یہ کچھ اور ہے، اس کو ہم نہیں مان رہے تھے، یہ یاد رکھیں۔ اب اسی پلان پہ دوبارہ میٹنگ کے لیے سمن کر لیا گیا ہے۔ Trump's 20-point Gaza plan calls for a force from Muslim nations to oversee a transition period for reconstruction and economic recovery in the war-torn Palestinian territory decimated by over 2 years of Israeli military bombardment. Many countries are wary of the mission to demilitarize Gaza's Islamist militant group Hamas, which could drag them into the conflict and enrage their pro-Palestinian and anti-Israeli populations. تو بہت سارے مسلم ممالک کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں ان کے خلاف معاملات خراب ہو جائیں گے، جو لوگ پرو فلسطین اور اینٹی اسرائیل ہیں وہ لوگ ظاہر پھر سڑکوں پر آ سکتے ہیں، تو تمام مسلم ممالک اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ بٹ منیر has built a close relationship with the mercurial Trump to repair years of mistrust. بٹ عاصم منیر نے بڑا ہی قریبی رشتہ قائم کر لیا ہے ٹرمپ کے ساتھ، ایک مرکیوریل ٹرمپ کے ساتھ اس نے ایک رشتہ استوار کر لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سالوں عدم اعتماد رہا ہے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان۔ کہتا ہے جون میں ہی واز ریوارڈیڈ ود اے وائٹ ہاؤس لنچ، جون میں عاصم منیر کو ریوارڈ کیا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس لنچ دے کر، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی یو ایس پریزیڈنٹ کسی آرمی چیف کو ہوسٹ کرتا ہے اکیلے، جس میں کسی سویلین کی پریزنس نہیں تھی۔ آگے ناٹ کنٹریبیوٹنگ، اب یہ آگے لکھا ہوا ہے انورٹڈ کامرس میں، ناٹ کنٹریبیوٹنگ کسی کی obviously تجزیہ کار کی کوٹ ہے، ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا غزہ اسٹیبلائزیشن فورس could annoy ٹرمپ۔ اگر عاصم منیر نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اگر اب فوج بھیجنے سے انکار کیا تو ٹرمپ کی ناراضگی مول لینا پڑے گی، which is no small matter for a Pakistani state that appears quite keen to remain in his good grace۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی کہ پاکستان کی موجودہ جو سٹیٹ ہے اس کو ٹرمپ کا اپروول چاہیے، ٹرمپ کی گڈ بکس میں گڈ گریس میں رہنا چاہتے ہیں وہ، اور ہمیں پتہ ہے کیوں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ الیجیٹمیٹ ہے۔ ایک دن ٹرمپ ناراض ہو گیا تو اگلے دن کی حکومت نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہیں؟ In great part to secure US investment and security aid, said Michael Kugelman۔ اچھا یہ Kugelman نے بھی یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد pressure to deliver Pakistan, the world's only Muslim country with nuclear weapons, has a battle-hardened military, having gone to war with arch rival India 3 times and a brief conflict this summer. It has also tackled insurgencies. نیچے کہتا ہے کہ پاکستان military strength means there is a greater pressure on Munir to deliver his capacity۔ عاصم منیر ایکسکیوز بھی بنا سکتا ہے کہ میری فوج کمزور ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کیونکہ فوج تگڑی ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، لڑائیاں لڑ چکی ہے، دہشت گردوں کے خلاف لڑ چکی ہے، آپریشنز کر چکی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کر چکی ہے، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ وی آر ناٹ ریڈی، یا ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، یعنی اب پھنس گیا ہے بری طرح سے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری اور فورن آفس نے ہمیں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا جب ہم نے ان سے سوالات پوچھے۔ پاکستانی فورن منسٹر اسحاق ڈار said last month that Islamabad could consider contributing troops for peacekeeping, but disarming Hamas is not our job۔ یہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ حماس سے ہتھیار چھیننا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم وہاں فوج بھیج دیں گے، یہ پچھلے مہینے اسحاق ڈار نے کہا تھا بقول روئٹرز۔ تو میرے پاکستانیوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ Over the past few weeks, Munir has met military and civilian leaders from countries such as Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Turkey, Jordan, Egypt and Qatar, according to the military statement, which Siddiqa said appeared to be consultations on Gaza force۔ اور ہم آپ کو بتاتے رہے، رپورٹ کرتے رہے۔ اب انٹرنیشنلی بھی میڈیا یہ لکھ رہا ہے، ملاقاتیں تھی نا، بھاگا بھاگا کبھی انڈونیشیا جا رہا ہے، ملیشیا جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، ترکی، جارڈن، ایجپٹ، ایک ہی چیز پہ تھی کہ غزہ فورس میں ہمارا کیا کردار ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ But the big concern at home is that the involvement of Pakistan troops in Gaza under a US-backed plan could reignite protests from Pakistan's Islamist parties that are deeply opposed to the US and Israel۔ اسلامسٹ سے سخت خطرہ ہے، اور اسی لیے اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ٹی ایل پی کے خلاف کیوں کیا گیا جو کیا گیا، بتانے کے لیے امریکہ کو کہ ہم یہ بھی کر جائیں گے، آپ ڈرے نا، ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ لیکن اب واٹ لگی ہوئی ہے اوپر سے۔ The party of former jailed Premier Imran Khan, whose supporters won the most seats in the 2020 national elections and has wide public support, also has an axe to grind against Munir۔ So پی ٹی آئی کے بھی عاصم منیر سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور جو صرف ٹی ایل پی کو مارا، لیکن ان کی پاور بھی ابھی موجود ہے اسٹریٹ میں۔ تو یہ عاصم منیر کے لیے بڑا مشکل ہوگا کرنا، یہ راؤٹرز لکھتا ہے۔ جب امریکہ ڈو مور کہتا ہے نا تو آپ کے پاس آپشن ختم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ نے ڈو مور کہہ دیا ہے اور ان کے بعد آپشن ختم ہو گئے ہیں، دے آر رننگ آؤٹ آف آپشن۔ تو میرے پاکستانیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کب تک خیر منائیں گے۔
دیکھیں نا عمران خان کا خوف ہے، تو انہیں لگا یار یہ اس سے تو جان چھڑائیں، آگے دیکھا جائے گا، ہم مینج کر لیں گے، ہم بڑے چلاک ہیں، کوئی نہ کوئی ہو جائے گا. ارے چلو سعودی عرب بھی فوج بھیج دے گا، ملیشیا بھی بھیج دے گا، انڈونیشیا بھی ہم ساتھ چل جائیں گے. وہ کئی ممالک ہیں وہ بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں. قطر بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. قطر نے کہہ دیا ہے ہم کھانا دیں گے، ہم سپورٹ دیں گے، ہم ری بلڈنگ میں بھی کر دیں گے، ری بلڈنگ میں کے لیے بھی ہم پیسے نہیں دیں گے. تباہ اسرائیل نے کیا، ہم کیوں دیں پیسے؟ تو قطر بھی اور الجزیرہ ٹی وی پھر عمران خان کے حوالے سے پروگرام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کو عالمی سطح پہ کمپنی کے لیے حالات کچھ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں. اس کے ساتھ ہی ایون تو میں فواد چودھری کی زیادہ باتوں پہ یہ پیغام یہی ہے کہ عمران خان سے حالات ٹھیک کرو، اس کے کیسز ختم کرو، اس کو رہا کرو، تو پھر سرمایہ کاری آئے گی، ورنہ نہیں آنے والی. ورنہ بیٹھے رہو ادھر سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ادھر ٹرمپ نے ٹیٹوا دبانا شروع کر دیا. تو میرے پاکستانیوں کب تک خیر منائے گا؟ دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ. یہ اگر یہ کر گیا کام، کیونکہ مجھے لگتا ہے کر جائے گا، فوج بھیج دے گا، یہ زیادہ پھنسے گا، یہ اپنی فوج کے اندر غیر مقبول ہوگا اور زیادہ. تو اس کے لیے آگے کنواں ہے، پیچھے آگ ہے. یہ تا حیات والی کہانیاں ادھر ہی رہ جائیں گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.